آج عابد صاحب یہیں نہیں ہیں، آپ کو گزارا ہی کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول لیں جی، تیسرا رکوع چل شروع کرنا ہے نا آج آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں جو اوپننگ تھی کہ یہ اس کا تعارف تھا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کی تشریح آ گئی کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ یہی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی جانب سے پراپرلی گائیڈڈ ہیں، واولئک ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، اور پھر پورا رکوع دوسرا جو کل آپ نے پڑھا تھا وہ منافقین کے تذکرے پر مشتمل تھا۔ اب قرآن مجید کی بنیادی دعوت آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اللہ کی بندگی کیا ہے، کل آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ اللہ کو رب مان کر اس کی غلامی میں آ جانا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، میرے بندے بن جائیں۔ تو اب بندہ بننے کی دعوت ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ھدی للمتقین، تاکہ تم وہ بن جاؤ، تاکہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی بھی حاصل کر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین میں سے مختلف پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھلانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اپنے مددگار، اپنے گواہ ڈھونڈ لاؤ جس کو بھی چاہو، یعنی اکیلے نہیں، سب مل کر بھی تم یہ کام کر لو، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ کون سے باغات؟ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا ثمرات رزقا، ہر مرتبہ جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہم نے کھایا تھا، دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا، حالانکہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ یعنی انار جب پیش کیا جائے گا، سمجھے اچھا انار،
لیکن جب کھائیں گے تو سمجھیں گے اوہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، سیب نو یہ تو اور ہی چیز ہے، آم یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ہیزیٹیٹ کرتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر، مکھی، مچھر، مکڑی کی، یہ بعودۃ کے مختلف تراجم کیے گئے ہیں، یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی، عام طور پر ترجمہ مچھر ہی کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال دینے کا مطلب کیا ہے، what does it want، یعنی اعتراض جس نے کرنا ہے اس نے تو کرنا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرے گا، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو راستہ دکھائے گا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ راستہ نہیں دکھائے گا، گمراہ نہیں کرے گا مگر کن کو، جو نافرمان ہوں گے، من حرامی پجتا ٹیر۔ کون ہوں گے وہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، جو اللہ تعالیٰ کے پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑیں گے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹیں گے ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین پر فساد مچائیں گے، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہوں گے۔ کیف تکفرون باللہ، تم بھلا کیسے انکار کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، ثم یمیتکم، ثم فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر آخر کار تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے وہ سب کچھ زمین پر جو ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی میرے اور آپ کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان پر جا کر جم گیا، قابض ہو گیا۔ استوا یستوی کہتے ہیں گھوڑے پر قابو پانے کو، سوا کے لفظی معنی ہے سیدھا، تو اگر آپ گھوڑے کو کھڑا ہوا دیکھیں تو اس کی کمر میں خم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سوار اس پر قابو پا لیتا ہے اور تیز دوڑاتا ہے تو اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ آپ ابھی بے شک نیٹ سے نکال کے دیکھ لیں، جو ریسنگ ہارسز ہوتی ہیں سائیڈ ویو سے ان کی کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ تو استوا کیا ہے؟ پوری طرح قابو یافتہ ہو جانا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس نے آسمان پر کنٹرول سنبھال لیا پوری کائنات کا۔ فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس نے ان کو ارینج کر دیا 7 آسمانوں کی صورت میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب جی اچھا، وہ اصل میں 2 رکوع آپ پیچھے ہیں، تو روز کے 5 رکوع طے ہوئے ہیں، تو کل 2 رکوع پڑھے ہیں، لیکن سمجھ نہ آئے تو آپ فوراً روکے مجھے، تو لیکن میں تیز بھی پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بتائیں، آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مچھروں کی مثال بیان کرتا ہے، وہ بیکار نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور جس نے حجتیں کرنی ہوتی ہیں، میں نے کہا نا من حرامی حجتہ ٹیر، وہ کہے گا مطلب کی ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ میں 3 زبانوں میں پڑھاتا ہوں، انگلش، اردو، پنجابی۔
جہاں میں سمجھوں گا کہ آپ کو پنجابی میں سمجھ آئے گی میں پنجابی میں سوئچ کروں گا، جہاں میں سمجھوں گا کہ آپ کو انگریزی میں سمجھ آئے گی میں ڈائریکٹ ترجمہ انگریزی میں کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ میرے کو ایسا نہیں جس کو پنجابی نہ آتی ہو، ایسا بھی نہیں جس کو انگریزی نہ آتی ہو، پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے تو بتائیں، آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور خلیفہ پیچھے آنے والا سکسیسر، لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نائب، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ڈیپوٹی۔ قالو، اچھا فرشتے جو تھے وہ تمام مخلوقات میں سب سے اوپر تھے، ٹھیک ہے، اور ایک جن تھا ابلیس، شیطان، عزازیل اس کا نام تھا، وہ بڑا عبادت گزار اور بہت ذکر کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن ڈبل پروموشن دے دی، ایک تو اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، ایک پروموشن ہو گئی، پھر کیونکہ بہت علم والا تھا، بہت عبادت گزار تھا، فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ اچھا اب جب بھی آپ اپنے جو بھی مثلا ایک میں مل کی مثال دیتا ہوں، ایک مل میں ٹاپ مینجمنٹ ہے مینیجرز کی، ٹھیک ہے جی، تو جو مل کا مالک ہے وہ ان سے اگر شیئر کرے گا کہ میں اپنا ایک جی ایم لانے والا ہوں، اور یہ بھی ساتھ کہے کہ باہر سے لانے والا ہوں، تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ان کو؟ یہی وہ تکلیف۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ان کو اختیار دوں گا، چاہے تو وہ میرے شکر گزار بنے، چاہے تو نہ شکرے بنے، چاہے تو مجھے مانے، چاہے تو نہ مانے۔ تو جہاں بھی اتھارٹی ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے۔ تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا زمین پر جو فساد مچائے اور خون بہائے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون ونحن نسبح بحمدک، جبکہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، یعنی ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح کی ضرورت ہے، حمد کی ضرورت ہے، وہ کر رہے ہیں ہم۔ ونحن نسبح بحمدک، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے۔ اسماء سے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تفصیلی معاملات ہوتے ہیں، اور ایک نقطے پر اتنا پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات کیا ہے، ایشو کیا تھا کہ انسان کو اگر تو بنائے گا یہاں گڑبڑ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو پراپر سفیشینٹ علم دے دیا ہے، اس کا تجربہ کر کے دکھا دیا، آدم کو نام سکھا دیے، علم دے دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ قال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں یہ سارے نام آتے ہیں، اف یو ہیو دیٹ نالج تو پھر بتاؤ۔ تو فوراً انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحانک ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ میں نے کیوں پڑھا؟ آپ سوال کیجئے جی۔ ہاں، میں کلاس میں آنے سے پہلے، جمعہ پر خطبے سے پہلے یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، سبحانک ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور ٹھیک ہی ہوتا ہے نا میرا خطبہ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے دل میں ڈالتا ہے۔ میرا مطالعہ آپ سے کم ہے، میری معلومات آپ سے کم ہے، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر مجھے سجا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، میں کوئی نوٹس بھی اپنے سامنے نہیں رکھتا، علم بھی کم ہے، نوٹس بھی نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ بیان ہو جاتا ہے۔ جی جی، اچھا، بارک اللہ، شکریہ، آمین۔
اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو سارے نام بتاؤ، یعنی وہ جو میں نے تمہیں معلومات دی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو ٹو پروف کہ یو آر کیپیبل. تو فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کو وہ سارے نام یعنی وہ ساری معلومات بتا دی، قال علم قلکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب جیسے ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ اسٹائل ہوتا ہے کسی چیز کا، آرمی میں کسی کو بڑے ماننے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سلیوٹ. وہاں پہلے علامت کیا تھی کہ اس کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اب تم آدم کو سجدہ کرو سارے، تو اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو. اب سارے فرشتوں نے سپریمیسی تسلیم کر لی. چلیے ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی لے کے آنا چاہیں باہر سے جی ایم، پریشانی تو سب کو ہوگی، تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوگی؟ نہیں، جو پہلے جی ایم ہوگا. علم سیکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ یو لیو ان دا ریئل ورلڈ. اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے جائیں تو آپ کو سارے سوالوں کو جواب خود ہی مل جائے گا. اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے اس میں سارا سوالوں کا جواب ہوتا ہے. تو اب شیطان چونکہ فرشتوں کا بھی استاد تھا تو سینئر موسٹ وہی تھا، یا نیکسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی تھا. اب وہ دل میں کیا سوچتا ہوگا؟ بالکل آنیسٹلی بتائیں. نہیں، وہ سوچتا کیا ہوگا اپنے بارے میں کہ جدوں اللہ میاں مرے آتے پھر میں ہی خدا بن جانا. ڈر کیوں رہے ہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ جی سوچئے نا، جب آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھیں گے، شیطان کی پوزیشن پر رکھیں گے تو ایسا ہوگا. یعنی شیطان کی پوزیشن پر نہ رکھیں. میں بتاؤں نا کہ ایک کالج کا وائس پرنسپل وہ کیا سوچتا ہے؟ جی مارو نا، پرنسپل صاحب ریٹائر ہوں گے تو میں پرنسپل بنا گا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ جو بھی ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہوگا یعنی مالک کے بعد، وہ یہ سمجھے گا کہ بس مالک پاسے تو میں تھے. تو یہ باتیں حقائق ہیں. قرآن مجید ہم سے کلام کر رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ وہ دے واسطے بھی ہدایت ہے میرے واسطے نہیں، تو پھر آپ بھول جائیں قرآن مجید کو. ٹھیک ہے جی. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ناشکروں میں سے ہو گیا. اچھا اب یہ ناشکرا کیوں کہا؟ ابا میں انکار کرنا تو ابا میں آ گیا. کافر کے دو معنی ہوتے ہیں نا، کفر کے دو معنی ہیں، ناشکرا پن بھی اور انکار بھی. تو میں نے ترجمہ کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ناشکروں میں شامل ہو گیا. یہ میں نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے اس پر ایکسٹرا احسانات تھے نا، تو اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور یہاں سے ایک پکی ہدایت ہے آپ کے لیے، جس کو بھی آپ انڈیو فیور دیں گے he will never be grateful to you. قرآن مجید کے ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک زبر زیر میں ہدایت ہے. آپ نے کسی کو فیور دینا ہے تو اللہ کے لیے فیور دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نیور ایکسپیکٹ a return from him.
جس کو آپ انڈیو فیور دیں گے، اور آپ کے دل میں آئے گا نا خیال کل کو یہ میرے بھی کام آئے گا اور میرا گریٹفل ہوگا، شکر گزار ہوگا، وہ ہوگا نہیں. ہاں بٹ اٹ نیور ہیپنس. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بھانجا تھا جس پر حضرت ابوبکر کے بڑے احسانات تھے. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو وہ اس کو ہوا دینے میں پیش تھا. اب کزن ہے نا ہمارے لیے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، تو اس کی کیا تھی؟ مامی تھی. اب وہ صرف اتنا ہی کہتا رہا شروع تو بڑی تیز سی ہو. اب یہ کہنے کو صرف ایک لائٹ کامنٹ ہے لیکن نیگیٹو کامنٹ ہے نا. اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ نہیں مامیدی تھی یہ لائٹ، اگر شروع سے سمجھتا تھا کہ وہ تیز ہے، تیز ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، تو وہ محتاط کامنٹ دیتا. لیکن وہ خیال نہیں اس کا کہ مامیدی ہے، اور وہ ماما جس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہوئے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بڑا غصہ آیا، جیسے مجھے اور آپ کو آئے گا کسی پر احسان کیے ہوئے ہوں اور آگے سے نہ شکرہ پن کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں حرام دہ مجھے مڑ کے ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قسم کھا لی کہ آئندہ میں تیری کو مدد نہیں کروں گا. قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو اللہ نے جس پر فضل کیا ہے انہیں نہیں چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں سے قسم کھا لیں. اسے منہ نال حضرت ابوبکر صدیق نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیتا تو پھر اسے پریمے نے اس نے کھوایا. پھر یہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑے باتیں ہیں. ہم اس لیول تک اپنے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن مہاراج وہ بڑے تھے، واقعی بڑے تھے، اللہ کے بندے تھے. اللہ نے کیا نہیں، اچھا جی یہی ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا، بندگی رب، رب ہمارا، رب منیا نوکر کی تو نقرہ کی. ٹھیک ہے جی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم جنت میں اپنے بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھلا کھاؤ جنت میں سے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. یعنی بائبل میں ہے کہ حوا نے پھسلایا آدم علیہ السلام کو، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیطان نے دونوں کو پھسلایا. پتہ نا حضرت حوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو. اور اس سے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ ایول. تو کرسچینٹی میں عورت سراپا برائی ہے، اسلام میں سراپا برائی نہیں ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر نکلوا دیا ان کو جہاں پر وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر کے لیے ٹھکانہ ہے اور برتنے کا سامان ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، دعائیں سیکھ لی اور وہ کی تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب کے سب اترو. فإما یأتینکم منی ھدی، بس جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یعنی کوئی نبی آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری رہنمائی کی، میری ڈائریکشن کو فالو کریں گے، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ حزن و ملال. ڈر ہوتا ہے فیوچر کا، حزن اور غم ہوتا ہے ماضی کا، ریگریٹ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے ہماری آیات کا کو جھوٹا قرار دیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہوں گے، آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اچھا اب یہ چار بنیادی رکوع کے بعد
اب بنی اسرائیل کے خلاف ایک پروزیکیوشن ہو رہی ہے، یعنی ہم سے پہلے جو مسلمان امت تھی وہ بنی اسرائیل تھے، تورات ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، اور زبور ان کے پاس تھی، تو بڑے چودھری تھے وہ. تو اب وہی بات جو قصہ آدم و ابلیس میں بیان ہو رہی ہے نا کہ ان کو تکلیف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہونی چاہیے تھی؟ چودھریوں کو، جو پہلے اللہ کے پسندیدہ قوم تھے. تو ان کو کیا ہوئے، ساڈی چھٹی ہو گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کا مطلب ہے عبرانی میں عبداللہ. اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. واوفوا بعہدی، تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا. وإیایا فارہبون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مان لو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. قرآن مجید میں کوئی نئی بات تو نہیں آئی، یعنی وہ سارے قیامت کے، جنت کے احوال، فرشتوں کے 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، وہ سب باتیں قرآن مجید میں مینشن ہیں جو تورات میں بھی تھی. تو مانو اس چیز کو جو میں نے نازل کی ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. ولا تشتروا ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس کا انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو. تمہیں تو پہل کرنی چاہیے ماننے والوں میں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. دنیا جہان کی دولت بھی قرآن مجید کی ایک آیت سے زیادہ وہ قیمتی ہے اور یہ ہلکی ہے. تو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. وإیایا فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو. ولا تلبسوا بالحق ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو. وتکتمون الحق، دیر بائی حق کو چھپاتے ہوئے. جب بھی حق اور باطل مکس ہوں گے تو چھپے گا کیا؟ حق. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، تورات کے پڑھنے والے ہو. ڈونٹ یو ہیو سینس؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. وإنہا لکبیرۃ، یقیناً نماز بہت بھاری ہے. الا علی الخاشعین، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کون ہے وہ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو گمانے غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اللہ ہی کے حضور لوٹ کے جانے والے ہیں. اب یہ پہلا رکوع جو تھا یہ تمہید تھی، یعنی ایک آخری ان کو دعوت کہ بندے پتر بن جاؤ. اب کیا ہے، پورے 10 رکوع آئیں گے جس میں ان کے خلاف پروزیکیوشن ہوگی کہ ہم نے تو تم پر یہ احسان کیا، تم نے یہ ناشکری کی، ہم نے یہ فیور دیا، تم نے اس کو ایسے جو ہے وہ نافرمانے کی. اب یہ 10 رکوع آئیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جی میں نے تم پر فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. چونکہ وہ تورات کے مالک تھے، تورات کے کسٹوڈینز تھے، تو ہدایت تو ان کے پاس تھی، تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ تھے اللہ کی نظر میں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ تو اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل پائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے.
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے تمہاری نظروں کے سامنے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے، بڑا نیر پائے تسی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر بھی ہم نے تمہیں بخش دیا، ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، لیکن شکر گزاری کا لفظ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ اب وہ دیکھیے ایک ہی مضمون چل رہا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس بیس بنایا ناشکری، اور اب ان کی ناشکری بنی اسرائیل کی، یہ شیطان کے سب سے بڑے چیلے یہ بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں۔ اور آپ دنیا میں نظر ڈرا کر دیکھ لیں، ہر فساد کی جڑ جو ہیں یہ یہودی ہیں۔ پورنوگرافی کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ فرائڈ کون تھا؟ یہودی۔ آئنسٹائن کون تھا؟ یہودی۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں اس کے پیچھے آپ کے جڑ میں وہی ملے گا۔ ٹرانسجینڈر کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یہودی۔ پورنوگرافی کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یہودی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی عطا فرمائی، یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے بڑا ظلم ڈھایا ہے، بڑی زیادتی کی ہے اپنے اوپر بچڑے کو پوج کر، فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور یہ کیا انہوں نے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، فتاب علیکم، تو پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے، تم پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ ایک بجلی کی کڑک آئی اور اس سے وہ سب بے ہوش ہو گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں سے کھاؤ جو تم چاہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ یہ استغفار کا کلمہ تھا ان کی زبان میں، اور حِطَّةٌ کہ یا اللہ معاف کر دے، استغفار کرتے ہوئے استغفر اللہ کہتے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بھی بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس قول کو ایک اور بات سے، یعنی انہوں نے کہا حتتن نہیں، حنتتن کہا، جان بوجھ کے اس میں گڑبڑ کی، یہ ان کی خاص مقصود عادت تھی، مزاج کا ٹیڑھ۔
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ کیا تھا نا بادل کا سایہ، کہ جب یہ انہوں نے سمندر پار کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، سمندر پھٹ گیا ان کے لیے، تو آگے صحرا تھا، ہمیشہ سمندر کے ساتھ ریت ہی ریت ہوتی ہے نا، تو صحرا تھا بہت بڑا، گرمی لگی ان کو، موسیٰ گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ پھر انہیں کہہ دیا موسیٰ پیاس بڑی لگی ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا عصا مارو یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر، پہاڑ میں لارا 12 چشمے جاری ہو گئے، اور یہ 12 قبیلے تھے، 12 بھائی تھے نا یوسف علیہ السلام، تو ان کا ایک ایک قبیلہ تھا، ہر ایک قبیلے کو ایک چشمہ الاٹ ہو گیا۔ اتنی مہربانیاں کسی قوم پر نہیں ہوئی، لیکن یہ اتنی بدذات قوم ہے، اتنی بدذات قوم ہے کہ جس کی میں آپ کو ابھی تھوڑا سا جھلک دکھا چکا ہوں۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ تم پتھر پر اپنا عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو جاری ہو گئے اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے کو اس کا چشمہ الاٹ ہو گیا، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، گھاٹ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ہے موسیٰ لن نصبر، جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر انڈیور نہیں کر سکتے، کیا تھا ان پر من و سلوہ اترتا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے بٹیر کی طرح کے اڑتے اڑتے ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے، اور صبح سو کر اٹھتے تھے، سبز رنگ کی ایک چیز جو تھی جیسے اوس پڑی ہوتی ہے وہ ہر چیز پر پڑی ہوتی تھی، اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، تو وہ کاربوہائیڈریٹ فوڈ تھا، اور وہ جو اسکلڈ جانور تھے وہ کیا تھا پروٹین فوڈ تھا۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، تو اب اس پر بھی وہ نے ناشکری کی پھر کہ جی ایک قسم کے کھانے سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے نکالے جو کچھ زمین اگائے، من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، سبزی، ککڑی یعنی کھیرے اور گندم، مسور اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا مت تمہاری تڈی، تم ایک اچھی چیز کو بری چیز سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، چلو پھر دفعہ ہو، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے ہے جو کچھ تم چاہتے ہو، یعنی کھیتی باڑی کرو، اگاؤ اور کھاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر ذلت اور درماندگی، ہیلپ لیسنس تھوپ دی گئی، ضربہ ماری گئی، جیسے آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا وہ گوئے ہوتے تھے نا، اوپلے، ہاں پاتیاں، وہ یوں کر کے دیوار پہ ماری جاتی تھی اور پھر وہ سوکھ جاتی تھی، اتار کے جلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو بالکل اس طرح کا لفظ ہے۔ ڈاکٹر شاہ صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے نا تو وہ یوں کر کے ہاتھ کر کے کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ گرفتار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غضب میں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کو یہ ذلت اس لیے کرنی پڑی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ یعنی جب بھی کوئی نبی کوئی ایسی بات لے کے آتا تھا جو ان کو پسند نہ ہو تو اول تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جہاں بس چلتا تھا نبی تک کو قتل کر دیتے، اس سے بڑا آفینس ہو سکتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔
اچھا ریلیجن جو ہے اس کی کچھ کامن بنیادیں ہیں. ایک تو کسی بڑی ہستی کو اس میں مانا جاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان ہو گیا. پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہوتا ہے مذہب کے اندر. اور تیسرا کچھ نیک اعمال ہوتے ہیں جن میں جو کامن ہے سچ بولنا اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ان الذین، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے مسلمان، یہودی، نصرانی اور صابی، یہ آتش پرست ہے غالباً آگ کی پوجا کرنے والے، جو کوئی بھی بڑی ہستی کو مانے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ان بنیادوں پر جب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہیں ان کے سامنے حق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن وہ اس کو چھپاتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چیٹنگ بھی کرتے ہیں. تو لہذا وہ ان معیارات پر پورے نہیں اترتے. جب بھی کسی سے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے تو یو اسٹارٹ ود دا کامن پوائنٹس. اگر پہلے ہی آپ گفتگو کریں گے ایسے پوائنٹ پر کہ جو متفق علیہ نہیں ہے، ایگریڈ اپون نہیں ہے، تو وہیں لڑائی ہو جائے گی. لہذا اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا جاتا ہے. بھائی تم یہ مانتے ہو نا کہ اللہ، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اچھا تم بھی اکاؤنٹیبلٹی کو مانتے ہو، ہم بھی اکاؤنٹیبلٹی کو مانتے ہیں، اور تم بھی سمجھتے ہو کہ سچ بولنا چاہیے اور چیٹ نہیں کرنا چاہیے. آ جاؤ میدان میں، سچ سچ بتاؤ اللہ کے رسول سچے ہیں کہ نہیں ہے. اس پر بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جیسے سارا قرآن مجید تو ایک طرف رہ گیا اور یہاں وہ کہتے ہیں سچی گل منہ سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ کے منہ سے سچی بات نکل گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی اور کافر اور سارے کے سارے جو ہیں اگر وہ نیک عمل کریں گے تو ان کا وہ آخرت میں بخشے جائیں گے. اٹس ناٹ ٹرو. بات سمجھ میں آ گئی پوائنٹ. تو اپنے اصولوں پر ہی وہ پورے نہیں اترتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر ہم نے کوہ طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تم متقی بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی تم نے منہ موڑا اس کے بعد بھی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم لازماً خسارے سے دوچار ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی. ہمارے جیسے جمعے کا دن ہے نا، کہ اس میں اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک جمعے کے دن، جمعے کی نماز، کوئی کاروبار جائز نہیں ہے. ایسے ہی یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، سارا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار جائز نہیں تھا. تو ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی، دریا کے ساحل پر آباد تھی، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے مچھلیوں کو بھی کہ ہفتے کے ایک دن ایسا ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. ان کا تاڑی ایسی مکو ٹھپ لینا تاڈا. انہیں کیا کیا کہ چینلز بنا لیے دریا کے ساتھ اور آگے ہاؤس بنا لیے بڑے بڑے. تو ان چینلز کو ہفتے کے دن کھول دیتے اور مچھلیاں اس میں چلی جاتی ہیں، پھر چینلز بند کر دیتے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے کہ ہم اللہ کا حکم نہیں توڑ رہے. ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اور ان کی شکلیں بدل دی اللہ تعالیٰ نے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر ہم نے بنا دیا ان کو ایک کیا کہتے ہیں عبرت کا سامان، موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وہ موعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کوئی جہالت کی بات کروں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اب سیدھا سے حکم دیا تھا ایک گائے ذبح کرو. ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی قتل ہوا اور قاتلوں نے اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی جا کے پھینک دی دوسرے قبیلے کے لوگوں میں تاکہ مدعا ان کے اوپر پڑ جائے. انہوں نے انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا مسئلہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس ڈیڈ باڈی سے مس کرو، خود ہی اٹھ کے بتائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے بجائے گائے ذبح کرنے کے حجت بازی شروع کر دی، اس کا رنگ کیا ہو اور وہ کیسی ہو اور یہ کیا ہو اور وہ کیا ہو. تو قالوا، لوگوں نے کہا کہ
موسیٰ اپنے رب کو پکاریے نا ذرا کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل ورجن ہو. اوان بین ذالک بین بین ہو. ففعلوا ما تؤمرون. جو کچھ حکم ملا کر گزرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اس کا رنگ کیا ہے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونھا تسر الناظرین. اور اس کا رنگ بالکل گاڑھا پیلا ہونا چاہیے, اس پہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا تسر الناظرین. لوگوں کو اچھی لگے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر کہا انہوں نے کہ بتانا کیسا ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا. گائیں ہمارے لیے کنفیوز سی ہو گئی ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم راہ پائیں گے اگر آپ ہمیں گائیڈ کریں گے تو. قال انه یقول. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ انہا بقر لا ذلول تسیر الارض. کہ وہ ایک گائے ہے کہ جو کسی کام میں نہیں لگی. بیل بلکہ یہاں پر آتا ہے زیادہ تر کہ وہ یہاں بقرہ سے مراد بیل ہے. تسیر الارض نہ ہی زمین پر وہ چلی ہو. ولا تسقی الحرث. نہ اس نے وہ کھو چلایا ہو. آپ کے دیکھا ہوگا نا اپنے گاؤں کے اندر وہ ایک بیل لگتا ہے اور وہ ریٹ چلاتا ہے. ہاں جی. لا شیۃ فیہا. اور اس پہ کوئی داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق. تو نے کہا ہاں اب آپ حق بات لائے ہیں. فذبحوها. تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون. لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. بہت شکریہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن.